آپ نے ایک جگہ پہ کہا کہ میرے مخالفین میرا باقاعدہ مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ تو چھوٹے سے گھر میں رہتا ہے. کتنا گھر ہے ویسے؟ میں نے کا سوال پوچھ لیا. 17-18 مرلے کا، اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے ان کی جو حویلیاں ہیں یا ان کے مقابلے میں چھوٹا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جو کامن مین ہے وہ پولیٹکس میں آ سکتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ جو ایک تاثر بنا ہوا ہے نا، اس کو توڑنے کی ضرورت ہے. کیونکہ دیکھیں نا، اگر آپ کامن کسی جگہ پہ بھی سڑک پہ کھڑے 10-20 لوگوں سے بات کریں تو بدقسمتی ہماری سوسائٹی کے پولیٹیکل جو لوگوں کی اس میں جو ڈیٹیریوریشن ہوئی ہے اس میں بدقسمتی ہے. لیکن پالیٹکس ہیو گون انٹو اے ڈرٹی بزنس جو پچھلے کچھ عرصے سے بن گئے، ڈیکڈ سے، لیکن وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. یعنی یہ جو ایک کام ہونے کی بجائے آگے جا رہی ہے کا سفر ہے ڈلوان کا، یہ بڑھتا جا رہا ہے. یہ آپ نے کیا بات کی کہ میں جب سرکاری ملازمت کو خیر بات کہہ رہا تھا، یہ کہہ چکے تھے، اور سیاست میں آنے سے پہلے میرے حالات بہت اچھے تھے، 3-4 سکول تھے، کیمپسز تھے، جو ادارے تھے آپ کے، اور اس کے بعد پھر وہ سیاست کی نظر ہو گئی. یعنی اس کا مطلب کیا وہ اب کہاں پر ہیں وہ ادارے اور چیزیں چل رہی ہیں؟ وہ اصل میں میرے کالجز ادھر تھے گجرانوالہ. ٹھیک ہے. تو میں ہفتے میں 2-3 دن 4 دن سیاست سے پہلے ادھر لگاتا تھا، اور ان کی بڑی یعنی پنجاب یونیورسٹی میں، پنجاب میں پوزیشنز 4-5 پوزیشنز پنجاب میں، بورڈ میں ہر سال 2-3 پوزیشنز آتی تھی. اور گو کہ وہ مڈل کلاس کے تعلیمی ادارے تھے، لیکن شہرت ہو جاتی ہے پوزیشن میں. لیکن ڈویژن میں گجرانوالہ میں کالج ہوتے ہوئے ڈسکا سے اور احمد نگر سے اور وزیر آباد سے اگر بچے وہاں پہ آئیں تو اس کا جی بالکل، وہ بھی ظاہر محنت کی وجہ سے تھا. لیکن وہ سبسیکوئنٹلی پھر متاثر ہو گیا جب سیاست کی وجہ سے، ظاہر ہے، یا لاہور کے بزنس میں چیئرمین پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن رہا، دیگر اور کچھ جو ہیں وہ میرے پاس چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی آن ایجوکیشن تھا. تو اس سے بہت کم درجے کے کالجز جو ہیں انہوں نے یونیورسٹی کے درجے ملے، اور چارٹر انہیں میں نے گرانٹ کیا. لیکن ظاہر ہے پھر آپ کا ایک اخلاقی معیار بھی ہوتا ہے، کانفلکٹ آف. آپ چاہتے تو اپنے ادارے کو کہاں سے کہاں لے جاتے، یونیورسٹیاں بنا دیتے. لیکن بہرحال مجھے اس کا کوئی ریگریٹ تو نہیں ہے. لیکن ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت ایسی صورتحال تھی. اب بھی مجھ پہ اللہ کا فضل ہے، کوئی وہ والی نہیں ہے، لیکن اب بڑی ایک محدود سیٹ اپ میں، اور میرا چونکہ حلقے میں کوئی اس وقت پراپر دفتر نہیں یا ڈیرا یا وہ نہیں ہے. میرا ٹیلی فون ہی میرا دفتر ہے، اور جن لوگوں نے ملنا ہو یا گھر میں بہت محدود، یا پھر کہیں یہ جو ہمارے پاس MNA ہاسٹل ہوتا ہے وہاں پہ آ جاتا ہے. تو آپ کس جگہ پہ پتہ چلا کہ بھئی آپ کا تو اپنے حلقے کے لوگوں سے آپ لوگ سامنے آ جاتے ہیں، آپ ان کا نام لے کے ان کو پکار لیتے ہیں، تو یہ کیسے ہوتا ہے بھئی اتنے زیادہ لوگوں سے ان کو یاد رکھنا، ان کا نام، یا ان سے جس طرح سے آپ رابطہ رکھتے ہیں؟ وہ حلوائی کی دکان کھولنے کے لیے آپ کو مٹھائی بنانا آنا ضروری ہے. میرے پاس ایک الیبوریٹ سسٹم ہے، میرے پاس لوگوں کا ایک اچھا ڈیٹا ہے، لوگوں کا جو جس وقت بھی میرے دفتر یا کسی جگہ، میں 2-3 گھنٹے روز 4 گھنٹے ڈیلی یعنی لیپ ٹاپ پہ کمپیوٹر پہ اپنا وہ حلقہ جاتی ڈیٹا ڈیولپمنٹ کا، اور جو حلقہ جاتی ڈیولپمنٹ ہے اس کے بارے میں بھی اللہ کا کرم ہے کہ میرے سے زیادہ اس کو بہتر کوئی نہیں سمجھتا. اور پھر دوسرا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جو ہمارے سرکاری افسران ہیں، سول سروس ہے، بیوروکریٹس ہیں، وہ بھی میرے ساتھ ذرا ترجیحی سلوک کرتے ہیں. یہ آپ کے بیک گراؤنڈ اس والے کی وجہ سے، جس کو بھی آپ اس کی وجہ سے کریں، یا میرے متعلق انہوں نے جو سنا ہوتا ہے اس کے متعلق، تو وہ چیزیں بھی مجھے فائدہ دے دیتی ہیں. جو تو اب آپ کے حلقے میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، کوئی قتل نہیں ہوتا ہوگا، لوگ آپ کے پاس نہیں آتے ہوں گے دونوں پارٹیاں کہ ہمارا کروا دیں، ہمارا پرچہ کروائیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ میں تھانے سے میرے معاملات رازنامہ کرانا اس قسم کے معاملات میں تو رہتا ہے، لیکن SHO میں نے آج تک کبھی اپوائنٹ نہیں کرایا. اور اگر ایسی کوئی فرمائش آ جائے کہ بھئی یہ میرا پرچہ کروائیں، فلانے پہ کروا دیں، نہیں، وہ لوگ دیکھیں نا، یہ چیزیں شروع میں شاید پریشر آتا ہے، لیکن جب ونس بہت سی چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے، مثلا میں ابھی چیئرمین ISCO تھا،
تو میرے پاس شاید حلقے کے علاقے سے یا علاقے کے لوگوں سے شاید کچھ چند سفارشیں آئیں، اس سے اوپر آئی ہی نہیں. تو یہ بھی ایک سٹیج کے بعد آپ کو ایڈوانٹیج حاصل ہوتی ہے کہ وہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ پھر ایسی کوئی بات مجھے کہتے بھی نہیں ہیں، اور جو اپنے جائز دوستوں کے ہوتے ہیں ان کے لیے ہم لڑتے بھڑتے بھی ہیں، ان کا سارا معاملات کرتے ہیں انہیں انصاف دلانے کے لیے. لیکن ظاہر ہے ریئلسٹک ہونا پڑتا ہے بہت سی چیزوں پہ، اور اس کے مطابق میں نے کبھی تھانے دار یا ایس ایچ او نہیں لگوایا. اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ جب آپ ایس ایچ او یا کوئی کسی کو لگاتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی میرا ایس ایچ او ہے. اچھا، وہ آپ ایک تھانے میں فرض کیا 2000 لوگ آتے ہیں مہینے میں، زیادہ آتے ہیں بہت، لیکن میں آپ کو ویسے ایک فگر دے رہا ہوں. ان 2000 میں سے 6-8 تو آپ کو اپروچ کر لیں گے، وہ تو شاید ان کو کوئی ریلیف تھانے دار دیتا ہوگا. لیکن وہ جو باقی 1998 پہ وہ جو الٹی چھری چلاتا ہے، اس کا وزن یعنی سیاسی طور پہ بھی، اخلاقی طور پہ بھی، اور پھر اگر آپ اس کی رسپانسبلٹی کا تعین کریں تو محل روز آخرت بھی اس کا وزن آپ کو اٹھانا پڑے گا. تو یہ ایک سیاسی طور پہ بھی کوئی اچھی، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بہت اچھی بات ہے. مجھے دوست کئی دفعہ کہتے ہیں کہ جی فلاں شخص کو آپ لگا دیں، تو میں جب ان سے پوچھوں کہ کوئی وجہ بتائیں کیوں، اگر تو وہ آؤٹ آف وے بہت دیانتدار ہے، بہت اچھا ہے، بہت عوام دوست ہے، تو یہ تو ایک اچھی ریزن ہے نا. اس کے لیے تو میں کسی کی بھی منت کروں گا کہ یہ میرے علاقے میں لگا دیں. لیکن اگر اور کوئی کیا وجہ ہے، تو کچھ دوست کہتے ہیں جس ساڑھے کام کاج کرے گا. تو میں کہتا ہوں کہ اس وقت جب ہم حکومت میں ہیں تو آپ کا ہر جائز کام جو ہے وہ کوئی کرے گا، یا جب ہم انہیں کہیں گے جائز جو ہے، تو جب نہیں ہوں گے تو بالکل کوئی کسی کا نہیں کرتا. تو اس لیے بی ریئلسٹک، تو اگر وہ ٹھیک ہے تو وہ کرے گا، تو اس کو تھوڑا بہت پھر پریشر بھی رہتا ہے کہ یار کہیں میری شکایت نہ ہو جائے، میری یہ نہ ہو جائے. تو جب آپ خود لگاتے ہیں تو پھر آپ کئی دفعہ لائسنس ٹو کل بھی دے دیتے ہیں.